قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے مومن مردوں سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا، نگاہوں کو نیچی کیوں رکھنا ہے؟ نگاہی سے سب چیز دل میں داخل ہوتی اور دل ہی انسان کے ایمان کا مرکز ہے۔ بد نگاہی بے حیائی کو جنم دیتی ہے اور اس سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ خیالات جب انسان کے خراب ہوتے تو دین برباد ہو جاتا، تو جہاں سے گھسنے کا راستہ ہے وہی بند کرنا پڑے گا نا جی۔ برائی تو برائی گھستی آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اس واسطے ہر ایک عضو کے اوپر ہمارے دین میں اصول ضابطے بیان کر کے اس کے اوپر دروازے بنائے گئے۔ یعنی احکام کیا ہے؟ دروازے۔ دروازے کو اگر آپ بند رکھنا ہے رکھیں گے تو حفاظت ہوں گی، جب کھولنا ہے کھولیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی کوئی مرضی سے دروازہ کھولے گا تو بھی نقصان ہوگا، یا دروازہ ہی نہیں ہے، جب دل میں آیا اٹھائے بری نگاہ ڈال رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ پورا اندر کا سسٹم خراب ہو جاتا۔ لوگ بول رہے ہیں آج کل دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ذکر کرے تو فائدہ نہیں ہو رہا، مراقبہ کرے تو اثر کہاں سے ہوتا؟ دلیں خراب کر کے بیٹھے ہوئے۔ دل جب تک پاکیزہ نہیں ہوا، اینٹینا صحیح نہیں ہے، اینٹینا صحیح نہیں ہوئے تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شریعت کو معاملے مت سمجھو، جو بھی احکام شریعت کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتلائے ہیں وہ دل کے اینٹینا کو حفاظت کرنے اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے۔ اس پہ عمل نہیں کر کے تم لاکھ وظیفے پڑھ لو، لاکھ مراقبے کر لو، لاکھ صحبتوں میں بیٹھ کے سرا پٹک لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک کہ میرے آقا کے حکم کی تعمیل نہیں کرے، نہ کوئی نسبت کام آتی، نہ کوئی جو ہے ذکر کام آتا، نہ ہی کوئی وظائف کام آتے، نہ ہی کوئی مراقبہ کام آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک پیروی نہیں کریں گے کوئی راستہ روحانیت کا کھل ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار فرمائے کہ نوجوانوں کے گروہ تم میں جو جماع کی طاقت رکھتا ہے، یعنی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھے، تو وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ نگاہ نیچی رہے گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یعنی زنا نہیں ہوگا یا کوئی اور ابس فعل تم اپنی شرمگاہ سے نہیں کرو گے۔ اب اگر کوئی نکاح کرنے کے بعد بھی کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سزا بڑی سخت ہے۔ ایسا زانی جو شادی شدہ ہو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص یہ کرا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ سزا اس کی ذرا کم ہے، کیوں بولے تو اس کے پاس بیوی نہیں تھی اس واسطے کرا، مگر پھر بھی غلط کرا۔ اس کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی کوئی یہ کرتا تو اس واسطے اس کو سزا کم ہے۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ شخص کرا تو سزا زیادہ اس واسطے ہے، جنسی تسکین کا سامان موجود ہونے کے باوجود ڈاکہ ڈالا، اپنے پاس خود کوئی چیز موجود ہونے کے بعد دوسرے کے ساتھ چوری کرا، تو اس واسطے اس کی سزا سخت ہے۔ مگر فائدہ نکاح کا کیا بیان ہو رہا؟ نگاہ نیچی، شرمگاہ کی حفاظت۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں کر سکا، کوئی اسباب نہیں ہے یا اور کوئی ایسی صورتحال ہے، ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے فوری نہیں نکاح کر سکتا، تو اس کا بھی علاج میرے سرکار فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ روزے رکھو۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے اس سے کیا ہوگا؟ خسی ہوگا۔ خسی یعنی جنسی خواہش ٹوٹ جائے گی، جنسی خواہش کم ہو جائے گی۔